السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، کیا والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے؟ اس موضوع پر 2 درس آپ احباب کے سامنے پہلے ذکر کیے ہیں، آج اس کا تیسرا اور آخری درس ہے۔ والدین کے حقوق کے ضمن میں یہ بات بھی از خود شامل ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی ایذاء اور پریشانی کا سبب نہ بنا جائے۔ ان کو لعن طعن کرنا یا انہیں برا کہنا تو درکنار انہیں اف تک نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ تم انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کیا کرو۔ چنانچہ کس قدر بدبخت ہوگا وہ آدمی جو اپنے والدین کو خود گالی دیتا ہو۔ براہ راست والدین کو گالی دینا تو بہت ہی قبیح حرکت ہے۔ بالواسطہ طور پر بھی اگر وہ والدین کے لیے ملامت یا گالی کا سبب بنے تب بھی وہ ملعون اور بدبخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ؟ قال یسب ابا الرجل فیسب الرجل اباہ۔ یہ بات سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے والدین کو خود گالی دے؟ یعنی یہ تو بات ممکن ہی نہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوتا یوں ہے کہ انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو جواباً وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، یعنی اس نے اپنے باپ کو گالی دینے کا راستہ صاف کیا۔ ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدی۔ قالوا یا رسول اللہ وهل یشمت الرجل والدی؟ قال نعم، یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ یہ بات بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ بھلا کہیں انسان بھی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور انسان کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم دوستو، اپنے والدین کے احترام کا معنی یہ ہے کہ دوسروں کے والدین کا بھی احترام کیا جائے تاکہ نتیجتاً اس کے اپنے والدین کا احترام ہو، نہ کہ گالی گلوچ کا تبادلہ کر کے بالواسطہ اپنے والدین کو گالیاں پارسل کی جائیں۔ البتہ ایک شکل ایسی ہے جہاں والدین کا کہا ماننا ضروری نہیں بلکہ اطاعت کرنا گناہ ہے، یعنی جب والدین اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بالخصوص شرک کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اگر تیرے والدین تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر مختلف انداز سے 20 مرتبہ سمجھایا کہ جو کام اللہ کی نافرمانی کا ہو اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اہل علم کے نزدیک بالاجماع یہ قاعدہ طے پا گیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں چلے گی۔ چنانچہ صرف اس ایک استثنائی صورت کے علاوہ والدین کی ہر شکل میں ہر وقت اطاعت، فرما برداری، خدمت، ادب، احترام
اور ان کی پسند ناپسند کا لحاظ ضروری اور فرض ہے، ورنہ دنیا بھی کھوٹی اور آخرت میں بھی شدید خطرہ ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولادوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اولاد کو ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔